بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج فروری کی 3 تاریخ ہے اور ترجمہ قرآن کے حوالے سے ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27 پر جہاں پہنچے تھے وہیں سے آج آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ پیچھے ہم نے بحث کی تھی کہ قرآن فہمی کے اصولوں میں یہ اصول بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جہاں قرآن میں کسی لفظ کو معرف باللام کے طور پر استعمال کیا گیا ہو اور بعد والی آیات میں اس کی تعریف یا وضاحت کی گئی ہو تو وہ معرف باللام قرآن کی اصطلاح بن جاتا ہے، اور قرآن کا یہ محکم اصول ہے کہ اس اصطلاح کو قرآن اسی مفہوم اور معنی اور مدلول میں استعمال کرتا ہے اور اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مثلا اس مقام پر ہمارے سامنے فاسقین کا لفظ آیا ہے۔ فاسقین لغت کے حوالے سے فسق اس چیز کا نام ہے کہ کسی چیز کا جو بیرونی قالب ہے، بیرونی جو خول ہے، یعنی ہر چیز اپنے خول اور قالب میں بند ہوتی ہے، اس کا جو جوہر ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے، تو اگر وہ قالب جو ہے وہ زخمی ہو جائے، توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے، تو جوہر اور معنی کو مقصود تک پہنچانے والے، تقویت پہنچانے والے اسباب و وسائل کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے وہ چیز اپنی غایت مطلوبہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ مثلا درخت ہے تو درخت کو نیچے سے جڑیں جو ہیں وہ پانی اوپر تک پہنچا رہی ہیں، لیکن اگر جڑ سے اوپر پہنچنے والا پانی جو ہے اس کے لیے جو بیرونی کھال ہے ٹہنیوں پر، تنوں پر، تو وہ اگر زخمی ہو جائے اور اس طرح پانی جو ہے وہ باہر بہہ جائے تو لازمی بات ہے کہ پھل پھول اور جو پتے ہیں ان کی نشو و نما کا سامان ضائع ہو جائے گا اور وہ چیز آہستہ آہستہ سوکھ جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو یہی چیز فسق ہے لغت میں، اور اصطلاح قرآن میں فسق کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ خود واضح فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ فاسقین کون ہوتے ہیں؟ جو مقصود ہدایت سے محروم رہتے ہیں، مقصود ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو نقض کرتے ہیں، توڑتے ہیں، پارا پارا کر دیتے ہیں، ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، بعد اس کے کہ اللہ اس عہد کو مضبوط کر چکا، انبیاء کے توسط سے، صلحاء کے توسط سے، اپنی شریعت کے واسطے سے۔ یہ نقض عہد ایک تو فطرت کا عہد ہے، یعنی فاطر السماوات والارض نے جن اشیاء کو جن مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے ان مقاصد کے لیے انہیں استعمال نہ کرنا، یہ نقض عہد ہے۔ اشیاء فطرت سے وہ کام نہ لینا جس کے لیے وہ بنائی گئی ہیں، بلکہ ان سے تخریب کاری کا، نوع انسانی کو نقصان پہنچانے کا کام لینا، ایک تو یہ نقض عہد ہے تقوینی حوالے سے۔ ایک عہد ہے کہ انسان کی ذات میں اس کے صانع، مالک، موجد اور فاطر کے نشانات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اس کی توحید پر، انسان کے کمال مطلوب پر دلالت کرتے ہیں۔ تو ان کو یا اس عہد کو جو عہد فطرت ہے، عہد تقوین ہے، اس کو بھی پامال کرنا، اس کے حقوق اور جو رعایتیں ہیں ان کا لحاظ نہ کرنا، یہ بھی نقض عہد ہے۔
اسی طرح ایک عہد ہے جو ہمارا اپنے خالق و مالک کے ساتھ، ہادی و مرشد کے ساتھ، مرکزی جو ہمارا نظام حکمرانی ہے، اولاً مقام رسول پہ جو فائز شخص ہے، ان کے بعد جو بھی اس مقام پر آئے امت کے امیر المومنین کے طور پر، اس کے ساتھ ہمارا ایک عہد ہے۔ اس عہد کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم میں سورہ التوبہ کی آیت 111 اور 112 میں ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومن جب دہلیز ایمان پر قدم رکھتا ہے تو وہ ایک عہد کرتا ہے۔ وہ عہد یہ ہوتا ہے کہ وہ جان اور مال سے دستبردار ہو جاتا ہے کہ جان اور مال اب میری ملکیت نہیں ہے، پہلے میں مالک تھا اور اب کیا ہوں؟ امین ہوں، مستخلف ہوں۔ اور اس کے نتیجے میں افراد کو حیات عرضی میں بھی جنہ کی ضمانت ملتی ہے اور حیات آخرہ میں بھی جنہ عطا ہونے کی بشارت ملتی ہے۔ تو جب جان اور مال سے افراد دستبردار ہو جاتے ہیں تو حیات عرضی پر ایک جنتی ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عہد ہے بندے اور خدا کے مابین، رائی اور رعیت کے مابین، اور مسلمان اور ان کی حکومت یا مرکز ملت یا مرکز حکمرانی ان کے مابین۔ تو یہ بھی ایک عہد ہے۔ اس عہد کو جب تک امت کے افراد پورا کرتے رہیں گے، حیات عرضی میں ان کو جنت ملے گی، خلافت راشدہ کا نظام ہوگا، دین کا تمکن ہوگا، اور افراد اسلامی مملکت جو ہے وہ ہر طرح کے خوف سے آزاد ہوں گے، ہر طرح کے حزن سے آزاد ہوں گے، صحیح معنی میں وہ اللہ کے عباد ہوں گے، عباد اللہ الصالحین۔ وہ ہر طرح کے شرک سے، وہ شریعت کا شرک ہو، الوہیت کا شرک ہو، حقوق و فرائض کا شرک ہو، ان تمام اشراقات سے، شرکوں سے وہ محفوظ رہیں گے۔ اور اگر وہ اس سے بیک آؤٹ ہو جائیں گے تو قرآن کہتا ہے سورہ النور کی آیت 55 میں فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اسی طرح منافقوں کا ان المنافقین هم الفاسقون۔ تو فسق کا ایک یہ دائرہ ہے اور یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح عہد جو ہے، ایک مومن جب دوسرے مومن کے ساتھ عہد کرتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے عہد کرتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے عہد کرتی ہے، استاد اپنے شاگرد سے عہد کرتا ہے، شاگرد اپنے استاد سے عہد کرتا ہے۔ اسی طرح دکاندار جو ہے وہ خرید و فروخت کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی عہود ہیں وہ عہود فطرت ہوں تقوینی حوالے سے، یا عہود ہوں جو انسان کے مابین، انسان اس کی ذات کے مابین، انسان اور اس کی جماعت کے مابین، انسان اور اس کی ریاست کے مابین، انسان بطور رائی اور رعیت کے مابین، ان تمام عہود کو پورا کرنا ایمان ہے، اور ان میں کمی بیشی کرنا، توڑ دینا، ان کے حقوق اور فرائض کا خیال نہ کرنا، یہ فاسق ہے، یہ فسق کا ایک درجہ ہے، اور یہ ایسے افراد کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل نہیں کرتے، وہ نفوس راضیہ و مرضیہ نہیں بن سکتے۔ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ۔ نمبر 2 فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، کہ وہ قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں ان چیزوں کو کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جن کو جوڑا جوڑا رکھنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، وہ ان کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ جوڑا جوڑا کیا ہے؟ یہ خالق و مخلوق کا ایک جوڑا ہے، عبد اور معبود کا ایک جوڑا ہے، اس میں دراڑ ڈالنا فاسقوں کی علامت ہے۔ اسی طرح صلاۃ اور زکوٰۃ ایک جوڑا ہے، صلاۃ پر زور دینا، زکوٰۃ سے اعراض کرنا، یہ فاسق ہونے کی پہچان ہے۔ عمل اور اس کے نتیجے کے مابین، حکم اور اس کی حکمت کے مابین، اسی طرح جو خونی رشتے ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی جوڑا جوڑا ہیں۔ اسی طرح جو کتاب اللہ ہے
وہ اول سے آخر تک مربوط ہے، اس کے ربط کو نظر انداز کرنا۔ تو یہ تمام جو کتاب اللہ میں دنیا کے ساتھ آخرت ہے، کتاب کے ساتھ حکمت ہے، کتاب کے ساتھ اس کے نتائج ہیں احکام کے حوالے سے، اور اسی طرح عمل اور اس کے نتائج ہیں، فرد اور جماعت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کتاب اللہ میں جوڑا جوڑا ہیں۔ تو ان کو جو فرد توڑے گا وہ قرآن کی اصلاح میں فاسق ہوگا۔ اسی طرح اگر اطاعت ہے اللہ کی تو وہ بتوسط رسول ہے، اطاعت اللہ کا جوڑا جو ہے وہ اطاعت الرسول ہے، پھر اطاعت الرسول کا جوڑا جو ہے وہ اطاعت اولی الامر ہے۔ اور یہ اطاعتیں اگر ختم ہو جائیں جو جوڑا ہیں تو بھی وہ فاسق ہوں گے، ناکام و نامراد، وہ عباد اللہ الصالحین کے مقام پر فائز نہیں ہوں گے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے مقام پر فائز نہیں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت سے جو نتائج و ثمرات ہیں وہ حاصل نہ کر سکیں گے۔ تو بہرحال یہ بہت مہتم بالشان موضوع ہے، اور کتاب اللہ میں ہم متفرق مقامات پر اس کی وضاحت کرتے رہیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جب عہد و پیمان کو پامال کر دیا جائے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑا رکھی ہیں ان کو آپ توڑ دیں، تو لازمی بات ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے فساد فی الارض۔ دیکھیں، ایک ائتلاف ہے، تالیف ہے، مثلا پانی ہے، تو پانی کیا ہے؟ وہ دو گیسوں کا مجموعہ ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا۔ اب اگر اس جوڑ کو آپ توڑ دیں اور ان گیسوں کو الگ الگ کر دیں تو ان کے خصائص الگ ہیں، لوازمات الگ ہیں، اثرات الگ ہیں۔ جوڑا ہونے کی صورت میں ان کے اور اثرات ہیں، پانی ہے، اور اگر توڑ دیں الگ الگ ان کے خصائص ہیں اور وہ ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے۔ تو زمین پر فساد کیا ہے؟ یفسدون فی الارض، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر جو اپنا نظام حق نازل کیا ہے، اس نظام حق کو اگر آپ نافذ نہیں کرتے تو یہ فساد فی الارض ہے۔ اسی طرح اشیاء کائنات کے حوالے سے جو مقاصد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کو اگر آپ توڑتے ہیں، پورا نہیں ہونے دیتے تو فساد ہے۔ تو زمین پر خالق و مالک کے نظام کو نافذ کرنا اصلاح ہے، اور اس کو توڑ دینا، نافذ نہ کرنا، شیطانی قوانین کو، خواہشات کو، پسند و ناپسند کو نافذ کرنا، یہ فساد فی الارض ہے۔ انبیاء اصلاح کے لیے آتے ہیں، یعنی زمین کے اندر جو حسن ہے وہ کس طرح قائم کرتے ہیں کہ اللہ کا قانون اللہ کے بندوں پر، اللہ کا نظام اللہ کے بندوں پر، اللہ کی شریعت اللہ کے بندوں پر نافذ کرتے ہیں، اور اس سے زمین میں عدل قائم ہوتا ہے، اخوت قائم ہوتی ہے، مساوات، بھائی چارہ، اور نوع انسانی کنبہ الہی کے طور پر امن اور اطمینان سے اپنے مولا کی طرف کا جو ارتقائی سفر ہے اس میں رواں دواں رہتی ہے۔ اور اگر یہ نظام حق جو ہے، نظام شریعہ جو ہے، نظام الہی جو ہے وہ زمین پہ یعنی نافذ نہ کیا جائے تو یہ فساد ہے۔ اسی لیے آخری بات کیا فرمائی؟ اولئک هم الخاسرون، یعنی اگر یہ تینوں چیزیں یا بیک وقت ان کو دیکھا جائے تو یا تو فردن یہ تمام خسارے کی علامات ہیں، اور اگر جمع ہو جائیں یہ ساری چیزیں ایک وقت میں تو ان کے خاسرون ہونے میں تو ہم شک کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو آیات الہی ہیں یہ ہمیں ایک اصول عطا کرتی ہیں فہم قرآن کا، اور وہ اصول یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی چیز معرف باللام کے طور پر آئے اور بعد کی آیات میں ان کی وضاحت ہو تو وہ قرآن کی مصطلح ہوگی، اور اس کو جہاں بھی ہم پائیں گے ماضی میں، مضارع میں، یا اس میں فاعل یا اسم مفعول کے طور پر، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز وہاں پر لازماً مقصود مطلوب ہوگی، موجود ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک تو فہم قرآن کے اس اصول کو قرآن پر منطبق کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ فاسق ہونے سے اللہ پاک ہمیں بچائیں تاکہ زمین پر فساد کی بجائے اصلاح قائم رہے،
اور زمین پر اللہ کا نظام اپنے پورے جمال و جلال کے ساتھ نافذ رہے، تو اللہ تعالیٰ اہل قرآن کو، قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو فاسق ہونے کی بجائے ہادی و مہتد ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔